آج کے اجلاس میں ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے نئے دوست ساتھی جو ہیں وہ بھی آج قرآن و سنہ موومنٹ میں شامل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم عاصم بھائی کی قیادت میں آنے والے ان تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا نام بھی جتنے دوست ساتھی نمایاں شامل ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن سر دست موقع کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ کے منشور اور اس کے مستقبل کے اہداف کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ ایک نظریاتی اور فلاحی تحریک ہے۔ 2 سال قبل اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز جماعتی حیثیت سے ہوا تھا 2023 نومبر کے اندر۔ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے فلاحی معاملات یا دعوتی معاملات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کی سرپرستی کے اندر اور اس کے پلیٹ فارم سے ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس چیز کے لیے اپلائی کیا تھا کہ ایسی ایک تحریک جو کہ دعوت دین، خدمت انسانیت اور کتاب و سنت کی روشنی میں ملک کی ترقی اور استحکام کا جذبہ رکھتی ہو، اس کا باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے اس کی رجسٹریشن کرا کر سیاسی جدوجہد کا بھی آغاز کیا جائے۔ آپ تمام دوست اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور میرے رفقا قومی معاملات میں ہمیشہ سے دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ ملک میں جب بھی کبھی کوئی آفت آئی ہے تو قرآن و سنہ موومنٹ نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ماضی کے سیلاب میں بھی اور حالیہ سیلاب کے دنوں میں اللہ کا شکر ہے کہ ملک کی دیگر بڑی تحریکوں کے ساتھ مل کر پورے ملک کے ہر مقام کے اوپر رفائی اور ریلیف کا کام کیا، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ گجرانوالہ کے گرد و نواح کے دیہات ہوں، چاہے وہ چنیوٹ ہو، چاہے وہ فیصل آباد کے گرد و پیش کے علاقے ہوں، چاہے وہ ملتان ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں ہمارے سینکڑوں دوستوں نے ریلیف کا کام کیا ہے۔ کورونا کے ایام میں جس وقت لوگ اپنی میتوں کو غسل دینے سے اور ان کو تدفین کرنے سے کترا رہے تھے، قرآن و سنہ موومنٹ نے اس فریضے کو نہایت احسن طریقے سے انجام دیا۔ حتیٰ کہ بعض سرکاری ہسپتالوں کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر جگہ کو الاٹ کروانے کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ خود آ کے میتوں کو غسل دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے خود بھی کئی جنازے پڑھائے۔ میرے بیٹے اور میرے دوست رفقا، میرے دوست احباب نے 100 سے زائد افراد کرونا کے دنوں میں اس کام کے لیے مختص تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقام پہ جاتے اور کرونا میتوں کو غسل دینے کا کام، تدفین کا کام کرتے۔ ہم دعوت دین کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کا یہ مشن بھی جاری رکھیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری سیاسی سرگرمیوں کا، تو جیسا ہے قرآن و سنہ موومنٹ کے نام سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہم کتاب و سنت کی عملداری کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے جو ہمارے ملک کا ایک منشور ہے کہ ہماری قرارداد مقاصد ہو یا ہمارا آئین ہو، اس کے اندر کتاب و سنت کی سپریمیسی کی جو بات کی گئی ہے، اسی تناظر کے اندر ملک کے اندر بہت سے آئین بنے ہیں، بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں، جن میں ختم نبوت کا قانون بھی شامل ہے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بھی شامل ہے، ناموس صحابہ بل کے اوپر بھی کام ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام کام ان کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کے اجراء کے لیے ملک کے اندر بعض تحریکیں ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو وقف کیے رکھیں۔ تو ہم اللہ کے فضل و ان کاموں کے لیے وقف ہیں کہ اسلامی جمہوری پاکستان، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس کو اندر باقاعدہ نفاذ اسلام کی دستوری کوشش جو ہے اس کو کرنے کے لیے ہم یہ کام جو ہے نا قرآن و سنہ موومنٹ کو ہم نے الیکشن کمیشن رجسٹر کروایا ہے۔ ہم تشدد کے اوپر، اسی طرح مسلح جدوجہد کے اوپر، اسی طرح ٹکراؤ کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے۔ ہماری جدوجہد علمی ہے، اسی طرح ہماری جدوجہد جو ہے مدلل ہے، ہماری جدوجہد جو ہے پرامن ہے۔ ہم امن کے ذریعے، اللہ کے فضل دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے اپنے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ قرآن و سنہ موومنٹ کے نام سے کئی مرتبہ لوگوں کے دل میں یہ بھی تصور آ سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی اس طرح کی ریڈیکل مذہبیت ہوگا جو خواتین کے حقوق کی بات یا اقلیتوں کے حقوق کی بات کے حوالے سے کوئی فرق نقطہ نظر رکھتی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے جتنے بھی جو دبے ہوئے طبقات ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا اقلیتیں ہوں، ہم اللہ کے فضل و کرم کے حقوق کی پاسداری کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خواتین کو حقوق عطا کیے ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اقلیتوں کے حقوق کی وضاحت کی ہے، لا اکراہ فی الدین اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے، اس کے بعد کسی کے جان مال میں تعرض کرنا اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی بقا اور استحکام جو اسلام میں بستگی کے ساتھ ہے، ہمیں اس مسئلے میں کسی قسم کی مداہنت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے حقوق شہریت کا، تو وہ تمام اقلیتوں کو بھی حاصل ہیں اور ان لوگوں بھی حاصل ہیں جن کا تعلق دیگر مذاہب کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے آفاقی اور عالمگیر ایسے پیغام کا جس میں انسانیت کی فلاح اور بقا جو چھپی ہوئی ہے، وہ فقط اسلام ہے۔
تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، اس کے قیام کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور مصور اقبال حضرت علامہ اقبال نے کوشش کی تھی، اور ان کے ہمراہ حضرت مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر علماء اسلام کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اسی مشن کی پاسداری کے لیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جہاں پر اسلامی قوانین کی افادیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹرانسجنڈر بل کا مسئلہ ہو یا 18 سال سے کم عمر کی شادی کا مسئلہ ہو، یہ وہ معاملات ہیں جن کے اندر اسلام کا پیغام بالکل واضح ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام قوانین کی جو ہے نا ان کے اندر ترمیم کے لیے اور ان کو ریپلیس کر کے حالت اسلامی قوانین کے ساتھ تبدیل کرنے کے لیے پورا من طور پہ آواز اٹھانا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہم نے قرآن و سنہ موومنٹ کو باقاعدہ سیاسی طور پر بھی جو ہے نا اللہ کے فضل رجسٹر کروایا ہے۔ اور ہم یہ بات آپ کو آج جو ہے نا بتانا چاہتے ہیں، قرآن و سنہ موومنٹ کا ڈھانچہ اللہ کے فضل و ملک کے تمام صوبوں کے اندر موجود ہے، اور کئی اضلاع جن کے اندر ابھی تک پوری تنظیم مکمل نہیں ہوئی ان کے اندر تنظیمی کام جو جاری و ساری ہے۔ اس وقت 50 سے زائد اضلاع کے اندر متحرک یونٹ موجود ہیں، اور باقی اضلاع کے اندر انشاءاللہ متحرک کرنے کے لیے ہم نے اپنے نیٹ ورک سے جو ہے نا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنہ موومنٹ کی قیادت فقط مدارس سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے 17 PhD ڈاکٹر جو ہیں اس کی مرکزی وفاقی کابینہ کے شامل ہیں۔ میرا اپنا PhD کا تھیسس بھی انشاءاللہ اگلے ماہ جو جمع ہونے والا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر ہمارے حمزہ مدنی بھائی، ڈاکٹر انس مدنی بھائی، ڈاکٹر حسین مدنی بھائی، ڈاکٹر شفیق الرحمان زاہد صاحب، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدارس سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز، کالجز سے عصری علوم کو حاصل کیا ہے۔ انٹیگریشن کی بات جہاں پہ ہوتی ہے دین و دنیا کی، اس انٹیگریشن کو عصری تقاضوں کے مطابق سمجھنے والی اللہ کے فضل و ایک مکمل اور مؤثر ٹیم ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ تمام ساتھی ڈاکٹر کوثر زمان بھائی اور یہ دیگر ساتھی یہاں پر موجود ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق مدنی صاحب، یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے لیے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعد نمایاں افراد جن کا دعوتی اور میڈیائی کاموں میں انتہائی جو ہے عمیق کام ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک بھر کے طول و عرض میں سینکڑوں مدارس، سینکڑوں مساجد جو ہیں وہ قرآن و سنہ موومنٹ کے منشور سے ہم آہنگ ہیں۔ اور قرآن و سنہ موومنٹ اگرچہ ہمارا ابتدائی طور پہ کام سلفی مکتب فکر کے اندر ہوا تھا، لیکن اللہ کے فضل و ہمارا نام جو ہے وہ خامہ گیر ہے، اور ہم پورے ملک کے تمام طبقات کو، تمام مکاتب فکر کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہوں۔ انشاءاللہ یہاں پہ کوئی منافرت والی بات یا ہم یہاں پہ کوئی انقباض والی بات ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے میڈیا کے دوستوں کو آج کی پریس کانفرنس کو پوری طرح ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ملک میں اچھے کاز کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو ویلکم کرنا اور ان کے اضافے کا خیر مقدم کرنا یہ معاشرے کے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور خیر کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔